اذان کے وقت میں 3 چیزیں کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ ہم اذان کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ نمبر 2 اگر ہم جواب نہیں دے سکتے تو کم از کم اذان کے وقت میں ہم خاموش رہنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 3 جو ہمیں کام کرنا ہے کہ اذان کے وقت میں اذان کا جواب دے یا خاموش رہے، یا پھر ہمارے آس پاس جو دنیا کی باتیں کر رہے ہیں یا پھر موبائل کے اندر گیم کھیل رہے ہیں یا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہمیں انہیں روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اذان کیا 2 سے 3 منٹ میں مکمل ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے محلے کے مسجد میں جب بھی اذان ہو 2 سے 3 منٹ ہمیں خاموش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے متعلق آپ حضرات کو میں ایک واقعہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اذان کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک لوہار کو جنت کی نعمت عطا فرما دی، صرف اور صرف اذان کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ آپ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو سنا ہوگا، بہت بڑے محدث گزرے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد گزرے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا کہ اللہ پاک نے انہیں اتنا مقبول کیا، انہیں علم حدیث کا اتنا ذوق اور شوق تھا کہ انہوں نے 4000 استاذ سے 4000 اساتذہ سے علم حدیث کو حاصل کیا۔ 4000 ہمارے استاذ کتنے ہوں گے؟ 100 150 200، لیکن ان کے استاذ 4000 تھے، اور ان کے شاگرد ایک درس کے اندر ان کے شاگردوں کی تعداد 40 ہزار تک کی پہنچ چکی ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ پاک نے انہیں مقبولیت عطا فرمائی تھی، قبولیت عطا فرمائی تھی۔ تو ان کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہم سنانا چاہتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو، تو پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہوئی، کیا آپ کے ساتھ اللہ پاک نے معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے تو مجھے معاف کر دیا اور اللہ نے مجھے جنت کی نعمت عطا فرما دی۔ تعجب مجھے اس بات کا ہے کہ میرے سامنے ایک پڑوس میں لوہار رہا کرتا تھا، اللہ پاک نے مجھ سے بڑا مقام اسے عطا فرما دیا، مجھ سے بہتر جنت اسے عطا کر دی۔ تو مجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے مجھ سے بہتر جنت عطا فرما دی۔ جاؤ اس کے کسی رشتہ دار سے پوچھو کہ اس کا کون سا عمل تھا کہ اللہ پاک نے اسے اتنا نواز دیا۔ تو جب وہ شخص صبح میں اٹھا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گیا اور ان کے پڑوس میں تلاش کیا کہ کون لوہار تھا جو لوہے کا سامان بنایا کرتا تھا، لوہے کی چیزیں بنایا کرتا تھا، جس کو اللہ پاک نے اتنا مقام اور مرتبہ اور بخشش عطا فرما دی۔ تو اسے پتہ چلا کہ فلاں کہ یہاں پر ایک لوہار تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ ان کے گھر گیا، گھر جانے کے بعد اس کے کسی رشتہ دار سے پوچھا کہ اس لوہار کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے کسی گھر والے نے کہا کہ ہم نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، لیکن 2 عمل ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان 2 عمل کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت کی نعمت عطا فرما دی ہو۔ تو اس میں سے ایک یہ کہ وہ روزانہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت دیکھا کرتے تھے اور اس پر رشک کیا کرتے تھے، اور یہ سوچا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کاش اللہ پاک مجھے بھی یہ علم حدیث دیتا، مجھے عبادت کے لیے قبول کرتا تو میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی عبادت کرتا۔ اور دوسرا عمل ان کا یہ تھا کہ وہ اذان کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے تھے، اتنا ادب اور احترام کیا کرتے تھے وہ لوہار کہ جب اذان کی آواز آتی وہ جس کام میں ہوتے تھے اس کام کو چھوڑ دیتے تھے، جو بھی کام وہ کر رہے ہوتے اس کام کو چھوڑ دیتے تھے اور اذان با ادب ہو کر خاموش سنا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر انہوں نے ہتھوڑا گرم کر کے لوہے پر مارنے کے لیے اگر اٹھایا ہو اور ادھر سے مؤذن کی آواز آ جائے تو اس ہتھوڑے کو وہ لوہے پر نہیں مارتے تھے، بلکہ اس ہتھوڑے کو پیچھے کے پیچھے چھوڑ دیتے تھے اور خاموش اذان ہونے تک بیٹھ جاتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے ان 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں جنت کی نعمت عطا فرما دی ہو۔ تو یہی وہ 2 عمل تھے، ایک تو ان کی عبادت پر رشک کرتے تھے، اور دوسرا عمل
کہ اذان کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے انہیں جنت کی نعمت عطا فرما دی۔ تو محترم دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اذان کے وقت ہم اذان کا جواب دیں، یا کم از کم اذان کے وقت خاموش رہنے کی کوشش کریں، ورنہ وہی ہوگا جو اللہ والوں نے کہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اگر ہم اذان کی ناقدری کریں گے، بے ادبی کریں گے، اذان کے وقت ویڈیوز دیکھیں گے، موبائل چلائیں گے، یا آپس میں ہنسی مذاق کریں گے، اور ادھر اذان ہو رہی ہوگی، تو اس عمل کی وجہ سے کہیں اللہ ہمارے ایمان کو نہ سلب کر لے، ایمان کو نہ چھین لے۔ اس لیے اذان کے وقت جتنا ہو سکے اتنا ہم ادب کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں۔